बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे 9 मई के हवाले से। यकीनन आज 9 मई है और पाकिस्तान का हर वो शख्स जो थोड़ा बहुत भी सियासत से तल्लक रखता है तो उसको मालूम है कि 9 मई को क्या हुआ था। नाज़रीन, 9 मई एक ऐसा वाक़या है कि मुझे कम से कम ऐसे लगता है कि क़यामत तक इसका फैसला नहीं होगा कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी या PTI के ख़िलाफ़ साजिश थी। आज हमने ये साबित नहीं करना है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी या PTI के ख़िलाफ़ साजिश थी। हमने बात करनी है तस्लीम करके कि वाक़या ही PTI के ख़िलाफ़ साजिश थी। जब हम ये तस्लीम करेंगे कि PTI के ख़िलाफ़ साजिश थी तो फिर कुछ सवाल ऐसे हैं जो PTI के दोस्तों को उनका जवाब देना पड़ेगा। यकीनन जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि हमने तस्लीम ही कर लिया है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। नाज़रीन, इस चीज़ के ऊपर तस्लीम करने के बाद जब हम PTI के दोस्तों से सवाल करेंगे तो उन सवालों में काफ़ी रहनुमाई हमको मिलेगी। हाफिज़ साद रिजवी साहब के एक प्रोग्राम में उसके ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक सवाल किया गया। उस सवाल के मुतालिक उसने एक जवाब दिया था और उसने ऐसा जवाब दिया कि कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी सियासतदान से ऐसा जवाब नहीं सुना है और मुझे यकीन है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला सियासतदान ऐसा है कि जिसने वो जवाब दिया। आज तक ऐसा जवाब किसी सियासतदान ने नहीं दिया है। तो नाजरीन, PTI के दोस्तों के सामने सवाल रखने से पहले हम बात करते हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब के उस जवाब के ऊपर। हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया गया था कि आपका एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक क्या ख्याल है। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा है कि देखो, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, यानी कि वो मान गया कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में है। लेकिन वो ये कहता है कि 4 नंबर गेट का नाम लेने वालों से सवाल ये है कि आप बार बार 4 नंबर गेट का तो नाम लेते हैं, 4 नंबर गेट तो आपके पास चल के नहीं आता है ना, आप खुद 4 नंबर गेट में जाते हैं। तो यानी कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के जो बात करने का मकसद ये था कि अगर जितनी एस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है उसी तरह सियासतदान भी कसूरवार है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान के सियासतदान कसूरवार हैं। अब नाजरीन, बात करते हैं कि PTI के दोस्तों से सवाल हैं चंद एक, क्योंकि हमने ये साबित नहीं करना है कि भाई ये आपसे नहीं पूछना है कि भाई कैसे आपके खिलाफ साजिश हुई, कोई सबूत दो। हम आपको सबूत देते हैं आपने फ़ौज के खिलाफ बगावत की, नहीं, हम मान जाते हैं कि PTI के खिलाफ साजिश हुई है। जब हम मानेंगे तो फिर हमारा हक बनता है कि उनसे कुछ सवाल करें। नाजरीन, कोई आदमी किसी के खिलाफ साजिश क्यों करता है? ज़ाहिर है हर आदमी अपने मुखालिफ के खिलाफ साजिश करता है और साजिश वो लोग करते हैं या वो कमज़ोर होते हैं, वो सामने लड़ नहीं सकते, वो खुफिया तरीके से साजिश करते हैं कि यार इनको बर्बाद कर दो। या वो लोग होते हैं कि जो होते ताकतवर हैं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, वो साजिश करते हैं कि इनको हम ख़त्म करें, इनको बदनाम करें, हम करें। लेकिन लोग साजिश करता क्यों है? यकीनन आप अपने मुखालिफ जो होंगे उनके खिलाफ साजिश करेंगे, आपको उनके ऊपर गुस्सा होगा, आपको उनसे डर होगा, आपको खौफ होगा कि यार अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या इन्होंने पहले हमको नुकसान पहुंचाया है, हमने इनसे बदला लेना है। तो यकीनन कोई आदमी किसी के खिलाफ साजिश करता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा PTI के दोस्तों से ये है कि भाई पहले तो आप ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ साजिश की क्यों? क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी PTI से एस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की? अब नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पूरा जो तबका है PTI का वो नहीं मानता है कि नहीं जी ये फौजी बगावत नहीं थी, ये हमारे खिलाफ साजिश थी, और जो PTI के खिलाफ है वो कहते हैं कि ये फौज के खिलाफ बगावत थी। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई वाकया ही इनके खिलाफ साजिश हुई है। तो पहला सवाल है कि आप बताएं कि फौज आपके खिलाफ साजिश क्यों की, क्या वजह थी, क्या डर, क्या खौफ, क्या गुस्सा था फौज को आपके ऊपर? एक तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल नाजरीन ये है कि आज PTI का जो बयानिया है कि पाकिस्तान की असल जो यानी कि बर्बादी की जो वजह है वो पाकिस्तान फौज है। 75 साल से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। तो दूसरा सवाल ये है कि 10 अप्रैल से पहले PTI इमरान खान वाज़े कहता था कि भाई, बल्कि PTI के जितने भी सपोर्टर थे और इमरान खान भी कहता था कि हमारे फ़ौज के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे फ़ौज के साथ इख्तलाफ हों। PTI के मुखालफिन कहते थे कि इमरान खान को 2018 में फ़ौज लेके आई। तो कुछ PTI के दोस्त मानते हैं कि लेके आई लेकिन ज़्यादातर नहीं मानते। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि फ़ौज 2018 में इमरान खान को लेके आई।
ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے آیا تھا، لیکن عمران خان کے درجنوں بیانات موجود ہیں کہ 3.25 سال میں نے حکومت فوج کی مدد سے کی ہے، بلکہ حکومت کی ہی فوج نے ہے۔ میں تو آرام سے بیٹھا تھا، ہم کو سینٹ میں بل پاس کرانا ہوتا، کچھ بھی کام کرنا ہوتا تو ہم کو ایجنسیوں کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ عمران خان کا ریکارڈ ہے۔ تو یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 10 اپریل سے پہلے یعنی کہ عمران خان جب حکومت سے اس کو اتارا گیا، اس سے پہلے پاکستان کی فوج بہت اچھی تھی، بہت بہترین تھی۔ بلکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ ہے، بڑا غلط بیانیہ ہے، وہ اکثر کہتے تھے کہ فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا ان کا ڈائلاگ تھا۔ تو اس سے یہ بات ہو گئی کہ جب تک عمران خان حکومت میں تھے تو فوج بہت اچھی تھی، لیکن جو ہی عمران خان کو نکالا گیا تو فوج بہت بری ہو گئی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کی فوج کے ساتھ جو ٹسل ہے وہ ذات کی بنیاد پر ہے، حکومت کی بنیاد پر ہے کہ مجھے کیوں نکالا، ملک کے حساب سے نہیں ہے۔ جیسا کہ آج وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ ملک کی جو بربادی ہے وہ فوج کر رہی ہے، تو یعنی کہ عمران خان جب حکومت میں تھا تو اس ٹائم فوج بربادی نہیں کر رہی تھی۔ ایون کہ عمران خان نے جو سائفر کا بیانیہ بنایا تھا امریکہ کے خلاف، اس میں عمران خان نے یعنی کہ کھل کے باجوہ کا نام لیا تھا، باجوہ کا نام لینے کے باوجود بھی اس نے کہا تھا باجوہ کو کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کے خلاف آپ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے امریکہ سے مل کے میری حکومت گرائی ہے، پھر آپ اسی کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کی فوج کے ساتھ جو رنجش ہے، جو ٹسل ہے، یا جو وہ مخالفت کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ ذات کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین جو سوال ہے، کچھ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی اس ٹائم عمران خان فوج کو سپورٹ کرتا تھا، اس ٹائم عمران خان غلط تھا، لیکن آج عمران خان فوج کے خلاف ہو گیا۔ آج عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان میں فوج کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ عمران خان کا نیچے اترنے کے بعد عمران خان کے میرا خیال ہے کوئی 5-6 بیانات موجود ہیں کہ میں جنرل عاصم منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ شہرجہار افریدی کا بیان ہے، دوسرے رہنماؤں کا بیان ہے، عمران خان کا بیان ہے کہ ہم فوج سے بات کرتے ہیں، ہم اس حکومت سے نہیں کرتے۔ آپ جس ادارے کو، آپ جس طاقت کو سیاست سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، پھر آپ بات بھی اسی کی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک علاقے کا بدماش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بدماشی ختم ہو، تو آپ اس سے بات کر کے اس کی بدماشی ختم کریں گے؟ نہیں، اس کے جو مخالفین ہیں ان سے مل کے جب جا کے آپ نے فوج کی مداخلت کو ختم کرنا ہے، جو عمران خان ایسا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان آج بھی فوج سے اس کو مدد چاہیے کہ فوج میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لے۔ ناظرین، سب سے بڑی دلیل جو حافظ سعد رضوی صاحب کے میں نے کہا ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسا نہیں کہا ہے، اس نے کہا ہے جیسا فوج غلط ہے اسی طرح سیاستدان غلط ہے۔ آج پاکستان کے کسی بھی سیاستدان ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، وہ ان کے لیڈران ہیں، ان کی چیئرمین ہیں، یا ان کی دوسری لیڈرشپ ہے، ان کے بیانات اگر آپ فوج کے متعلق دیکھیں تو وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ہیں، یہ فوج کے بغیر تو ہم چل بھی نہیں سکتے، لیکن جو ہی وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرائی فوج نے ہے اور مخالف کی حکومت لے کے بھی فوج کی آئی ہے۔ سب سے بڑی دلیل پاکستان کی سیاستدانوں کی کہ اگر فوج پاکستانی سیاستدانوں کے اوپر غصہ کرتی ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ جتنے تک فوج قصوروار ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کوئی تجربہ کیا ہو، عمران خان کو وہ لے کے آئے، اچھے کے لیے لے کے آئے کہ یار ایک نیا لیڈر ہے، ایک نیا ہے، نواز شریف اور زرداری سے جان چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے یہ ملک کی ترقی کر لے، ملک کو آگے لے کے جائے، یعنی کہ وہ اچھے کے لیے، میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں، وہ اچھے کے لیے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان کو جب وہ لے کے آئے تو اس ٹائم تو وہ اچھے تھے، لیکن جب عمران خان سے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ برے ہو گئے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھی ہماری بھی غلطی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو سعد رضوی صاحب کی ہے، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں قصوروار ہیں، وہ خود فوج کو ملوث کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے موجودہ جو تحریک لبیک کے خلاف جو 2017 میں جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، تو پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپل پارٹی، پاکستان کا مافیا، میڈیا، سب نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ تحریک لبیک کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے، یعنی کہ فوج کو بدنام کر رہے تھے کہ فوج ان لوگوں کو لے کے آئی دوسری جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے۔
تو 4 کمیشن نے یہ رپورٹ پیش کیا ہے کہ اس میں تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا جو الزام لگانے والے جو اس فیض آباد دھرنے سے سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا تھا، نون لیگ، اس کے 4 اہم وزیر، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر داخلہ، سابقہ وزیر قانون، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ ایون کہ عمران خان نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کہ گورڑا شریف میں جب وہ عمران خان تقریر کر رہے تھے تو وہ کہتا تھا کہ جب فیض آباد دھرنا تھا تو میری پارٹی کے کارکنوں کا پریشر تھا میرے اوپر کہ جاؤ آپ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو میں نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، کہ اس مسئلے کو میں سیاسی نہیں بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ عمران خان اس کو مذہبی مسئلہ سمجھتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ خود مل کے ان لوگوں نے چینج کیا تھا، اس لیے وہ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے جواب سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، لہٰذا میں اس میں جا کے سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پورے سیاستدانوں نے تحریک لبیک کا جو قربانی تھی یا جو اس کا ان کا ایک بہت بڑا انہوں نے امت مسلمہ کے اوپر احسان کیا تھا، پاکستان کے اوپر احسان کیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے پورے سیاستدانوں نے، میڈیا نے پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف سازش کی، حالانکہ یہ بارہا ثابت ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے فوج کا ہاتھ نہیں تھا۔ تو ناظرین، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو پاک آرمی ہے ان کا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور ہم آرام سے حکومت کریں۔ تو ناظرین، اگر اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف سازش کی ہے تو پی ٹی آئی کی غلطی تھی، پی ٹی آئی کا جرم تھا کہ عمران خان نے 2 سال میر جعفر، میر صادق، امریکہ کے ایجنٹ، غدار، سب کچھ ان کو بولتا رہا، کس لیے؟ صرف اپنی ذات کے لیے۔ جب اپنی ذات کے لیے پاکستان کے اہم ادارے کے اوپر آپ ہٹ کریں گے تو یقیناً اگر انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے تو پھر ٹھیک ہی کی ہے۔ تو اگر ہم سازش ہی مان لیں پی ٹی آئی کے خلاف تو اس میں ہی پی ٹی آئی قصوروار نکلتی ہے۔ ناظرین، مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔